غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودی کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس یہودی نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے مطالبہ کروں اور دیکھوں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ یہودی بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور اس نے پوچھا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سی خیمے کے اندر کیسے رہ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ اتنے بڑے سردار ہیں تو بہت ہی اچھے سے ٹھاٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہ تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے اندر داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا، کیا رتبہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے لگا لیں گے۔ اس چرواہے نے کہا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہا، اور آپ کہا؟ میں ایک معمولی سا چرواہ ہوں اور میں ایک کالا حبشی انسان ہوں اور میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ ایسے حالت میں آپ مجھے گلے لگا لیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے لگا لیں گے اور تمہاری جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی میں تبدیل کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھنے کو کہوں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے۔ اس وقت ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، تلوار کی جنگ انجام دی جا رہی ہے۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن کہنے لگا کہ جوش جہاد میں جو شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، غازی یا شہید۔ اور یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت دیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں تبدیل فرما دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دے گا۔ اب چونکہ وہ چرواہا یہودی کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، تو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو یہودیوں کا مال لائے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ تمہارے پاس امانت ہے اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اب ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے ان کا محاسبہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ بکریاں امانت لے کر آیا تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ لہٰذا اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کر دی اور آ کر جہاد میں شامل ہوا اور جام شہادت نوش کیا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام جمع ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو صحابہ اکرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا، ہمیں نہیں معلوم یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھا دو۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا، تم میں سے کوئی اس شخص کو نہیں پہچانتا مگر میں پہچانتا ہوں، یہ وہ چرواہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور ایک بھی روزہ نہیں رکھا، مگر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے بدن کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے
ان کا نام حضرت اسود ارعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے سوائے جہاد کے فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ایک نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی، لیکن انہوں نے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا تھا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ ناظرین، تاریخ میں بہت سے نیک چرواہوں کی حیرت انگیز واقعات بیان کیے ہوئے ہیں جن سے انسانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے کہ تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک چرواہے کو راستے میں دیکھا کہ وہ چرواہا اپنی صدالوہی کی وجہ سے اپنے حال میں مست اللہ سے یوں گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ، تو کہاں ہے؟ تو میرے پاس آتا کہ میں تیرا نوکر بنوں، تیرے جوتے سی دوں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تو میرے پاس آ۔ غرض کہ وہ سادہ چرواہا اس طرح سے باتیں کر رہا تھا اور اپنے حال میں مست ہو کر آہوزاری کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ باتیں سنی تو فرمایا، اے شخص، تو کس سے مخاطب ہے؟ اس چرواہے نے کہا، اس ذات بارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، نے ہمیں پیدا کیا، یہ زمین اور آسمان جس کے پیدا کرنے سے ظاہر ہو، اپنے رب سے مخاطب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، بے وقوف، تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تیری اس گفتگو سے کفر و الحاد پھیلے گا اور دین میں رکھنا پیدا ہوگا، کیونکہ تیری یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل کفریہ ہیں کہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی خدمت سے بے نیاز ہے۔ اے شخص، تو اپنی ان باتوں سے توبہ کر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ چرواہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر بہت ڈر گیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، تم نے میرا منہ سی دیا اور شرمندگی سے میرا سینہ جلا دیا۔ ہے افسوس کہ میں نے انجانے میں کیسی باتیں کہہ دی، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس باتوں سے بے نیاز ہے۔ چرواہے کے دل پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف طاری ہوا کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور روتا ہوا آہوزاری کرتے ہوئے جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ جب چرواہا جنگل کی طرف روتا ہوا بھاگ گیا تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تو نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ وہ چرواہا تو عشق میں مبتلا ہو کر ایسی باتیں کر رہا تھا، میں بھی محبت سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اسے مجھ سے سچی محبت تھی، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ بے شک میں ان باتوں سے پاک ہوں جو وہ کہہ رہا تھا، مگر چرواہا تو یہ علم نہیں رکھتا تھا، اس کا دل میری محبت سے سرچار تھا، اس کے دل میں میرے لیے عقیدت و محبت تھی۔ موسیٰ، میں نے تجھے اس لیے مابوس فرمایا کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے ملائے، اس لیے مابوس نہیں فرمایا کہ میرے بندوں کو تو مجھ سے جدا کر دے۔ جاؤ، میرے بندے کو جنگل سے واپس لے کر آؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ ناراضگی سنی، اسی وقت جنگل میں چرواہے کے پیچھے بھاگے۔ وہ چرواہا دیوانہ واز سر اٹھائے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھے اسی طریقہ پر مناجات کی اجازت مل گئی ہے، جو بھی محبت بھرے الفاظ تیری زبان پر آئے تو کہتا رہے، اس لیے تیرا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ محترم ناظرین، چرواہے کے اس واقعے سے یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں بلکہ وہ نیت اور اعمال دیکھتا ہے، لہٰذا نیت کی درستی اور اس کی حقیقت اچھی طرح سے سیکھے، کیونکہ یہ نیت بس اوقات انسان کو اتنی بلندی پر پہنچا دیتی ہے جتنا عمل نہیں پہنچا سکتا۔ بس فرماتے ہیں، میرا دل یوں چاہتا ہے کہ مجھے اور کوئی مصروفیات نہ ہوتی تو میں لوگوں کو صرف نیت کی تعلیم دینا شروع کر دوں گا، کیونکہ بہت سے لوگ اس کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے اعمال ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ عمل جسے میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں اسے اپنے اعمال میں شمار نہیں کرتا، کیونکہ ہم جیسے لوگ اس عمل کو اخلاص سے ادا کرنا اور باقی رکھنا مشکل ہے جسے لوگوں نے دیکھ لیا ہو۔ آج بس اوقات بعض دیندار بھی دین کے نام پر دنیا کما کر ریاکاری میں شمار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے۔ وہ لوگ اپنی درویشی
اور مسکنی ظاہر کرنے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے بھیڑیوں کی خال کا لباس پہنے ہوں گے۔ ان کی زبانیں شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی، مگر ان کے سینوں میں بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں ضرورت کر رہے ہیں۔ بس مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان مکاروں پر انہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کے عقل مندوں کو حیران کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اخلاص کی حقیقت اور اس کا نور نصیب فرمائے، ہمیں اپنے مخلص بندوں کی جماعت میں شامل فرمائے اور اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے، آمین۔